دین کو صحیح طرح پڑھا بھی نہیں نا, بس ہمارے باپ دادوں نے جو کہہ دیا بس اسی کے اوپر عمل درآمد کرتے رہنا ساری زندگی, مرتے دم تک بس یہی چل رہا ہے نا. بالکل ہر بندے کا یہی حساب Strong ہے. ٹھیک ہے, اسٹرانگ ہوتی گئی نا, بالکل ایسے وہ ایک ایسی بدت بن گئی, اسٹرانگ ہوتی گئی کہ اس کو ختم کرنا ابھی امپاسبل ہے بالکل میرے حساب سے. لیکن جس کے اندر عقل ہو بالکل وہ بدل سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہماری کیا بات ہو رہی تھی کہ میرے ذہن سے نکل گئی وہ بات. ہم تو آپ سے کے کتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو کس طرح یار کتنی غلط بات ہے یار. اب دیکھو نا, ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کافی دنوں سے آئے نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں زندہ, رسول اللہ کے چچا زندہ تھے اس وقت. اچھا ہاں, آپ میری حدیث پوری حدیث جو رسول اللہ کی پوری سنی نہیں آپ نے. اس وقت رسول اللہ کے چچا جو ہے نا وہ زندہ تھے, ان کے وسیلے سے بارش برسوائی تھی. ہاں تو میں تو ابھی موجودگی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ موجودہ صورتحال میں اس وقت اب تو کوئی نہیں ہے نا ان میں سے, تو اب آپ اس وقت یہ کہہ سکتے ہو کہ جناب اللہ کو کسی کے واسطے کی ضرورت ہے؟ کسی نیک بندے کا واسطہ دو تو ٹھیک ہے جو زندہ ہو, لیکن جو چلا گیا ہو اس کا واسطہ آپ کیسے دے سکتے ہو؟ وہ تو چلا گیا, وہ تو اللہ کے پاس چلا گیا, اس کا واسطہ کیسے دے سکتے ہو آپ؟ اب آپ کہہ رہے کہ بھائی میں نہیں مانتا اس بات کو, تو آپ حدیث کا انکار کرو گے؟ نہیں, حدیث کا انکار تو میں نہیں کر رہا نا کہ جیسے آپ حدیث ہے نا. دیکھو آپ رسول اللہ کے چچا کے اس سے وسیلے سے دعا منگوائی اور بارش خوب ہوئی, حدیث آ گئی. بالکل, اب مانو گے آپ یہ بات؟ یار وہ تو مانیں گے, لیکن اب انہوں نے اس وقت وہ اتنی بڑی شخصیات تھیں, ٹھیک ہے, جن کو دنیا میں مانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اس وقت کی بات کرو, مثال کے طور پہ کوئی بھی نیک آدمی ہے جو بہت ہی نیک آدمی ہے, تو سارے اسے جانتے ہیں, پوری دنیا اس کو جانتی ہے, تو کیا ہم اسے واسطہ دیں گے اللہ کا؟ اللہ کو واسطہ دیں گے اس کا کہ دے سکتے ہو آپ؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ جب صحابہ کرام دے سکتے ہیں رسول اللہ کے چچا کا واسطہ, تو آپ کیوں نہیں دے سکتے کسی نیک بندے کا واسطہ؟ حدیث آگی, بات ختم ہوگی, اس سے بحث ہی نہیں بنتی. بنتی ہے بحث؟ میرے حساب سے تو بحث بنتی نہیں اس بات میں, کیونکہ میں نے حدیث جب دیکھ لی تو میں نے مان لیا. مجھے اگر کوئی کہے گا کہ باغ ربیع الاول کی حدیث ہے, صحابہ کرام نے بنایا تھا, میں فوراً مانوں گا, اور بلکہ سب سے پہلی صف میں کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے, مجھے کوئی حدیث لا کے دکھائے, قرآن سے ثابت کر کے دکھائے کوئی بھی وہ بات, میں فوراً مانوں گا, چاہے میرے باپ راضی بھی نہ ہو, چاہے کوئی بھی راضی نہ ہو, میں مانوں گا. بات ختم ہو گئی. قرآن کے آگے کوئی ڈیبیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں. قرآن نے جو فرمایا, اللہ نے فرمایا, کوئی ڈیبیٹ ہوگی بنتی ہے آگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, بس آگے ہے بات ختم. آگے ڈیبیٹ بنتی ہی نہیں کوئی. بنتی ہے کوئی ڈیبیٹ؟ نہیں بنتی. میرے حساب سے کوئی ڈیبیٹ نہیں بنتی, پھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں جی, گھنٹہ تو 2 گھنٹہ بحث. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں احمد بھائی, یہ بڑی جو ہے افسوس والی بات ہے. 2019 کی ہی بات ہے, جب میں نیا جو ہے نا دین پہ تحقیق کرنا شروع ہوا تھا. اب میں جمعہ پڑھنے گیا, بہت دیر ہو رہی تھی. سب سے بعد میں نا ایک مسجد میں, پرانا گھر تھا ہمارا ادھر معصوم شاہ روڈ پہ, بالکل سب سے اینڈ والا جمعہ پڑھ لیا میں نے. مطلب کہ مجھے لیٹ ہو گئی تھی, میں کسی کام میں بزی تھا شاید, مجھے اب یاد نہیں ہے, میں لیٹ ہو گیا. آخری مسجد میں گیا میں نے 3:30, پتہ نہیں 3 بجے ہوتا تھا, پتہ نہیں 3 بجے ہوتا تھا جمعہ, گرمیوں کے دن تھے. تو آخری مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا, بھاگا گیا. اب میں جو ہے نا, میں جلدی پہنچ گیا تھا وہاں پر, کیونکہ 3 بجے ہوتا تھا, سب سے اینڈ ٹائم تھا اس کا, 2:45 یا پتہ نہیں 3. سب سے پہلے جا کے بیٹھ گیا, ساری مسجدوں میں جمعہ ہو چکا تھا. اب میں امام کے پیچھے ہی بیٹھا تھا, مطلب پہلی صف میں ہی تھا. اب میں نے جمعہ پڑھ لیا اور فری ہو گیا میں. اب دعا کر رہا ہے وہ, تو ظاہر ہے پھر اس نے جیسے اسلام پھیرا نا, اس نے بولا کیا کہا امام نے کہ زور سے آمین کہنے والوں کی یہ مسجد نہیں ہے, وہ اپنی مسجد خود تلاش کرے, وہاں جو مرضی کرے. اللہ اکبر. آئندہ کے بعد یہاں پر کوئی زور سے آمین نہیں بولے گا. اب زور سے آمین بولنے والا کون تھا؟ میں تھا. یار میں ظاہرہ میں اس وقت ٹینیجر تھی میری, میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا. میں یار اپنا چہرہ چھپاؤں, میں کیا کروں؟ آس پاس والوں کو تو پتا ہے نا میں نے زور سے آمین کہا ہے, وہ ایسے دیکھے مجھے, ایسے دیکھے.
یار میں شرم اتنا مجھے اس نے شرمندہ کر دیا تھا کہ یار اتنی بڑی غلطی کر دی میں رسول اللہ کی سنت فالو کر کے, اتنی بڑی غلطی ہے یہ. میرے خیال سے شرم کی بات نہیں, میں شرم کی بات نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ بات کہ یار میں نے اتنا غلط کام کیا ہے یہ صحیح کہ اپنی مسجد سے تم نکال رہے ہو, تمہاری مسجد ہے یہ, اللہ گھر ہے یہ, بالکل ایسی میں پڑھوں گا آگے نمازیاں. اچھا مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ یار یہ جو بندہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے اس کو, بالکل اپنے حبیب کی جگہ پہ بٹھا دیا, ممبر جسے کہتے ہیں, رسول اللہ کی جگہ ہے وہ ممبر, ادھر بٹھا دیا, اور وہ رسول اللہ کے خلاف, رسول اللہ کی سنت کے خلاف بات کر رہا ہے. اب ایسے لوگ ہمیں دین سکھائیں گے, اندازہ لگائیں. بالکل ایسی بات ہے. اب یہ لوگ ہمیں دین سکھائیں گے جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. بخاری مسلم سے ثابت ہے اللہ معاف کرے کہ جب رسول اللہ ہدایت دے, جب رسول اللہ الحمد شریف پڑھ کے فری ہوتے تھے آمین کہتے تھے, اور پیچھے صحابہ آمین اتنا کہتے تھے, مطلب آمین جیسی کہتے تھے تو مسجد گونج اٹھتی تھی. یہ نہیں کہ شور ہوتا تھا, مطلب گونج, جیسے ہم ابھی بول رہے ہیں نا ادھر اسٹوڈیو میں, جیسے آواز ہماری گونج رہی ہے, بالکل آمین اتنا زور سے بولتے تھے کہ صرف اپنی کانوں تک آواز آ جائے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ ثابت ہو گئی آمین زور سے نہ کہنے والی بات ثابت ہے؟ یعنی آپ نے جو بات کی, جو ان امام صاحب نے بات کی, وہ کتنی غلط بات کی ہے. اب دیکھو مجھے یہ بتاؤ, کوئی بھی نہیں, کہیں بھی نہیں, کسی مسجد میں چلے جاؤ, آپ چپ کھڑے ہیں, بالکل کھڑے میں ایسے کھڑے ہوئے ہیں, میں نماز کی بےحرمتی نہیں کر رہا, یہ اس طرح بیٹھے کھڑے, مطلب کہ جس طرح کی ان کی نماز ہے اس طرح کھڑے ہوئے ہیں, تو چپ, وہ الحمد شریف پڑھ لیا امام صاحب نے, اس طرح بس چپ دل میں کہہ دیتے ہیں آمین. یار رسول اللہ کی سنت کو تو دیکھو, آمین اگر زور سے کہہ دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اصل میں دین میں خود ایڈیشن کر دی, بدعت ہو گئی. وہ کتنی بدعت سٹرونگ ہوگی یہ دیکھو آپ. پاؤں سے پاؤں نہیں, پاؤں سے پاؤں کا ملانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے, یہ ہے مطلب پاؤں سے پاؤں ملانا. اب یہ کس طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یہ پاؤں سے پاؤں ملانا یعنی سیدھ میں, یعنی یہ جو سیدھ ہے نا, پاؤں سے پاؤں یہ مل گئے. بالکل ایسے ہی, یہ پاؤں سے پاؤں مل گئے. ہاتھ ملاؤ ذرا آپ میرے ساتھ, ملانا ذرا ہاتھ, یہ ہاتھ ملانا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ہاتھ ملانا, یہ ہاتھ ملانا ہے نہیں, یہ ہے نا ہاتھ ملانا, بالکل ایسے, یہ ہاتھ ملانا ہوتا ہے. نہیں بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں, یہ ایسے, یہ ہاں یہ چھوڑ دو اس بات کو, اس بات کو چھوڑ دو. میں بھی کسی اس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں, وہ سلام کرنا اس کو چھوڑو ابھی, اس ٹاپک کے بعد میں بات ہوگی. اسے کہتے ہیں ہاتھ ملانا, اسے ہاتھ ملانا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. کیا ہے یہ؟ نہیں عجیب سی لاجک دے رہے ہو آپ, یہ دماغ میں ہی نہیں بیٹھ رہی جو لاجک. سمجھ آتی ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں بالکل سمجھ ہی نہیں آئی یہ بات. اسے کہتے ہیں ملانا. بالکل ایسے ہی, تاکہ تمہارے اندر سے مغروریت ختم ہو. اگر کوئی کالا بندہ کھڑا ہے نا تمہارے ساتھ اور تم چٹے گھوڑے ہو, تو یہ ساتھ ملا نا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا غرور توڑا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کے گھر سب برابر ہے بیٹا. جو غرور کرتے ہیں نا, میرا گھوڑے کو اس پہ کالے پہ فوقیت نہیں ہے, عربی کو اجمی پہ فوقیت نہیں ہے, تو پاؤں مل گیا کالا اور سفید, غرور ٹوٹا. سب برابر ہے یہاں پر, سب برابر ہے, کوئی کسی سے کم نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ چیز ہے. اب یہ بحث تو کافی لمبی چلی جائے گی. میں تو یہی کہوں گا شیر صاحب, اصل میں نا آج جتنا بھی ہے کچھ, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے نا, یہ مذہب جو دیا ہے, اس کے اوپر تحقیق کر کے ہی چلنا چاہیے. تحقیق کر کے, کیونکہ اتنے فتنے آ گئے نا. بالکل ایسے, کتنی فتنوں کا دور ہے. بدعت اتنی آ گئی کہ یار آپ کسی کی بات پہ اندھا دھند یقین نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے آپ. اسلام کے معاملے میں تو کہوں گا کہ اپنے گھر والوں کی بات پہ بھی یقین نہ کرو. کیونکہ تحقیق کر کے, ہاں جی, سینسٹیو موضوع ہے ہمارے لیے اسلام. ذرا سی کوتاہی جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کوتاہی کرو گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں بھی وہی پوری پروگرام میں یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ تحقیق. بالکل ایسے ہی ہے. تحقیق کرو, تحقیق کرو گے تو ہی آپ کامیاب ہو. ورنہ ارے گرے کی بات پہ یقین کر لو گے تو اگر اس کی بات خراب ہوئی, مطلب کہ ثابت نہ ہوئی, تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو شیر صاحب یہ مجھے بتایا نا کہ جناب آج کل یہ بھی تو دیکھا جائے کہ بھئی مفتی صاحب ہیں پڑھے, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جناب ہے نا, جیسے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ صبر اور نماز سے
मदद हासिल करो, यानी कि वो किसी से और से भी मदद हासिल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मज़ार हो गया, मज़ार वगैरह ये जितने भी हैं बने पड़े हैं, कब्रों के ऊपर जाके सजदा करना, ये है वो, ये शिरक में शामिल हो जाएगा। तो इसका क्या हिसाब, इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इसके बारे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो शिरक करेगा उसके बारे में उसका हिसाब क्या होगा? शिरक जो करेगा ना, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, क़यामत वाले दिन कोई बंदा इस हालत में अल्लाह के हजूर पेश हुआ कि उसने दुनिया में शिरक किया हुआ और बगैर तौबा किए मर गया, कभी माफ नहीं करेगा अल्लाह ताला शिरक। बिल्कुल, शिरक की माफी बिल्कुल भी नहीं है अहमद, ये बता दूं मैं आपको। लेकिन अगर उसने तौबा नहीं की भी, हाँ ये है, शिरक कर रहा है ना, एक बंदा शिरक में पड़ा हुआ है, उसको समझ आ गई कि मैं यार शिरक कर रहा था, अब तक मैं दीन को पढ़ के चलूंगा, तहकीक करके चलूंगा। अब उसने तौबा की ना, उसकी सारी नेकियां खत्म, जीरो से स्टार्ट करेगा वो। शिरक ऐसे माफ भी नहीं होगा, सारी नेकियां खत्म, फिर वो जीरो से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा, जीरो से शुरू करेगा अपनी नेकियां। शिरक कितना बड़ा गुनाह है। बिल्कुल, यानी आप नए नए पैदा हुए हो, नई नई नेकियां स्टार्ट की हैं आपने, अगर शिरक से तौबा की है, अगर तौबा किए बगैर मर गए, जहन्नुम। शिरक माफी है ही नहीं शिरक की। अल्लाह ताला फरमाता है मैं हर गुनाह माफ कर दूंगा, तू दुनिया से लेके आसमान तक गुनाह भर दे, समंदर की झाग जितने गुनाह भर दे, मैं माफ कर दूंगा। एक दफा क्या है, मुझे मैं माफ कर दूंगा तुझे, लेकिन शिरक कभी माफ नहीं होगा। यानी कि आपको कहने का मतलब यही है कि ना कि जनाब इस दुनिया में जो बंदा मौजूद है और उसको एहसास हो जाए शिरक का कि भी मैं शिरक कर रहा हूँ, तो वो तौबा कर लेगा तो उसको माफी मिल जाएगी, मिल जाएगी। बिल्कुल, लेकिन जीरो से स्टार्ट करेगा अपनी नेकियां वो। शिरक की माफी नहीं है। अल्लाह ताला से क्या शिरक करना है यार, तुम अल्लाह ताला के अलावा किसी और को मानते हो? इस दुनिया में है ही एक जात, एक जात है जिसका कोई वली वारिस कौन है, जिसका कोई वली वारिस नहीं। अल्लाह के अलावा और है कौन? कोई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं है अल्लाह ताला के अलावा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अब कहते हैं लोग डॉक्टर से क्यों मदद मांगते हो, अपनी माँ को कहते हैं को रोटी बना दो। यार ये जाहिल लोग हैं यार, कसम से मेरा दिमाग खराब होता है इस बात पे। यार ये बात समझ आती है आपको? वो भला क्या कह रहे होते हैं कि जी हम कहते हैं ना कि मज़ारों पे जाना गुनाह है और बाबों से मांगना शिरक है। हाँ हाँ, वो इस सेंस में कहते हैं कि भाई तुम डॉक्टर से क्यों मांगते हो? ओ भाई डॉक्टर जिंदा है, माँ जिंदा है, बिल्कुल, जिंदा से मदद तलब कर सकते हो आप, मरे हुए से मदद मांग सकते हो? कोई वो उसकी औकात है क्या इस दुनिया में? उसकी कोई औकात नहीं है, चला गया वो, खत्म हो गया। हाँ, एक बाले जितनी कब्र होनी चाहिए उसकी भी, बिल्कुल ऐसी है। यहाँ अब तो कितने फुट लंबी, हाँ, अब वो इस बात को इससे कंपेयर कर देते हैं और लोगों का मुंह बंद करवा देते हैं। चलो ठीक है, मैं मांगता हूँ, मेरी नीयत है, मांगता हूँ, बाबा जी मुझे आम की पेटी तो भिजवाओ आम की पेटी तो भिजवाओ मुझे। बिल्कुल। अबे यार कुछ जाहिल किस्म के लोग हैं यार ये। ओ भाई वो चला गया, खत्म हो गया, अब तुमने अपनी तो उसको, अपनी जिंदगी को तो फोकस करो ना, अपने दीन को तो फोकस करो ना। उसके पीछे लगे हुए हैं अभी भी। कहते हैं जी कब्र में जाके ताकत बढ़ जाती है ना क्या मुझे समझ नहीं आई? कब्र में जाके ताकतें बढ़ जाती हैं, ताकतें बढ़ जाती हैं वलियों की। अल्लाह माफ करे। वली कब्र में चले गए, उनका हिसाब किताब शुरू हो गया और ये लोग कह रहे हैं ताकत बढ़ जाती है। ये वो कब्र में बैठ के वो कर रहा है, कब्र में बैठ के वो जो है ना लोगों की मदद कर रहा है। बिल्कुल यार ये मेरे दिमाग में तो नहीं बैठती, अगर लोगों के दिमाग में बैठती हैं तो फॉलो करें। मैं तो अपने मरते दम तक यही कहता रहूंगा, कुरान और हदीस, अल्लाह और उसका दीन, जो कुछ है जो कुछ है इस दुनिया में आपने ही मांगना और आपने ही काटना। हाँ जी, हाँ ठीक है, यानी अल्लाह से मांगोगे और अल्लाह से ही डिमांड कर सकते हो, इसके अलावा और किसी से। यार देखो ना, डिमांड अल्लाह ताला से करना, दुआ मांगना एक अलग चीज है, लेकिन अब आप रोटी मांगोगे अपनी मम्मा से, अपनी बीवी से, तो क्या नहीं मांग सकते? आपने क्या उसको अल्लाह के बराबर ला खड़ा किया? आप दुआ थोड़ी कर रहे हो उससे। नहीं, मेरे ख्याल से अगर हम अल्लाह से डिमांड भी तो रख सकते हैं ना कि जनाब अल्लाह मेरी ये फरियाद पूरी कर, हाँ, तो मैं इसके बदौलत है ना, मैं तो ये तेरे राह में ना इतने लोगों को मैं ये तकसीम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। डिमांड कर सकते हैं ना।
اب منت مانگنا جائز ہے. ہاں منت مانگنا منت ہے نہیں. اچھا یہ تو ہم ویسے ٹاک کر رہے ہیں کہ ہماری نارمل ڈسکشن ہوتی ہے, جو تو ہم نے انٹروڈکشن میں بھی کہا تھا کہ ہم جو اپنی نارمل ڈسکشن ہوتی ہے دین کے بارے میں, بالکل, تو یہ ہماری وہی ڈسکشن ہے جی ناظرین. تو اگر آپ کو ہماری ڈسکشن پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب کرتے رہیے, لائک اور سبسکرائب لازمن کر دیجیے گا. ہاں جی. تو شیخ صاحب یہ دیکھیں نا کہ بھی جناب اچھا چلیں ٹائم تو آپ کے پاس ایزیلی ہے, آپ کو کوئی مسئلہ احمد بھائی ٹائم بھی ہے اور آپ سے یار سوری. اچھا ناظرین میں آپ کو بتا دوں, احمد بھائی کا کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا. دعاؤں کی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے. میرے بہت اچھے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سلامت رکھے. ویسے 4 سال بڑا بھی ہوں, 4 سال بڑا ہے مجھ سے یہ احمد بھائی ہے بھائی ہمارے. اچھا تو میں کہہ رہا تھا بات کہیں سے کہیں اور نکل گئی ہماری. آج کل یہ بھی تو حساب کتاب چل رہا ہے نا کہ بھی جناب وہ بابوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھی جناب نا ان کے نا بھائی جو میاں بیوی ہیں ان کے بچے پیدا نہیں ہوتے, اور وہ کہتے ہیں کہ بھی جناب ہے نا